میں نے وہیں پڑے پڑے اپنی پسلیاں ڈھٹولیں، مگر کہیں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جس ٹھوکر کے باعث میں چیخنے میں کامیاب ہوا وہ شدید کیوں نہیں تھی۔ میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ چیخ کا سبب موت کی دہشت تھی یا ٹھوکر کی چوٹ۔ میں نڈھال انداز میں لانچ کی چوبی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میرا بدن پسینوں میں نہایا ہوا تھا اور گزرے ہوئے لمحات کی دہشت سے دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ پاروتی ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ طوفان گزر جانے کے بعد سمندر خلاف معمول کچھ زیادہ ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا اور سورج کی تیز کرنیں براہ راست جسم پر پڑ رہی تھیں۔ شام ہونے تک لانچ یوں ہی سمندر میں بے مقصد تیرتی رہی۔ اس کا انجن بند تھا اور وہ لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ پاروتی ہوش میں آنے کے بعد سہمی سہمی سی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس طوفان میں 42 مسافر کام آئے تھے۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں کس طرح موت کے ہولناک دہانے سے بال بال بچا ہوں تو اس کی دلکش آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم سچ کہتے ہو؟ کھلے سمندر میں ملا واقعی درندے بن جاتے ہیں؟ میں جھوٹ بہت کم بولتا ہوں۔ رام رام، اگر لانچ پہ تم نہ ہوتے تو یہ لوگ میرا کیا حشر کرتے؟ میں تو شروع سے ان کی نظروں میں کھٹک رہی ہوں۔ تم سے پریم کے علاوہ بھلا اور کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ سندرتا کے پریمی تو ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ میری وجہ سے وہ لوگ ابھی تک تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ بھیڑیوں کے غول میں کسی خوبصورت لڑکی کی حمایت کرنا بھیانک جرم ہوتا ہے۔ راستے کے پتھر کو بھلا کون ہٹانا نہیں چاہتا؟ تم نے کپتان سے شکایت کیوں نہیں کی؟ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی یہی مہربانی ہے کہ اس نے کھلے سمندر میں ہونے کے باوجود ٹنکو کے قتل کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ڈالی۔ بار بار کی شکایتوں سے وہ چڑ جائے گا۔ ہم کب تک کیوں ہی سمندر میں بھٹکتے رہیں گے؟ جب تک مقدر میں لکھا ہے۔ عجیب آدمی ہو تم۔ ارے کیا عجیب بات دیکھی تم نے مجھ میں؟ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کشتی والے تمہاری جان کے دشمن ہیں اور وہ تمہیں ذرا سا بھی غافل پائیں گے تو مار ڈالیں گے، مگر پھر بھی تم بے فکر ہو۔ موت آنی ہے تو بیٹھے بیٹھے آ جائے گی، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور زندگی ہے تو سب مل کر بھی میرا بال باقا نہیں کر سکیں گے۔ تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ تم سوچتے ہوگے کہ میں بڑی احسان فراموش ہوں۔ ارے میں نے تم پر کون سا احسان کیا جو یہ سوچوں گا بھلا؟ طنز کر رہے ہو؟ تمہارا احسان تو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔ یہ بھیانک سفر اور تمہارا ساتھ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تم یہ ساری باتیں اپنے پتی کو بھی بتاؤ گی؟ نہیں، وہ ذرا چھوٹے دل کا آدمی ہے، یہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ میں اس کے علاوہ بھی کسی اور مرد کے احسان مند ہوں، اور اس کا نام میرے دل پر نقش ہے۔ شاید وہ یہ بھی یقین نہ کرے کہ میں نے تم سے اپنی محنت کے دام وصول نہیں کیے۔ ہاں، اصل بات یہی ہے، ہمارے یہاں عورت جب گردن تک کسی کے احسان تلے دب جائے تو اس کے چرنوں پر اپنا سب کچھ لوٹا دیتی ہے۔ وہ ان بھوکے اور خونی بھیڑیوں کو بھول جائے گا پر تمہیں کبھی نہیں بھلا سکے گا۔ حالانکہ تم اپنا من چھوٹا مت کرو، پاروتی احسان فراموش نہیں ہے، مگر میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ تم نے جو چاہا میرے ساتھ سلوک کیا، اب مجھے بھی ادھیکار ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو چاہوں وہ رویہ اختیار کر لوں۔ وہ پہلی بار شوق انداز میں مسکرا کر بولی، پھر وہ میرے قریب کھسک آئی اور سرگوشیانہ لہجے میں بولی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ ایک جوان اور مظلوم لڑکی؟ نہیں، میں پاروتی ہوں اور تم میرے شیو ہو۔ ان دونوں کی کہانی سنی ہے تم نے؟ شیو جی بھی تو دیوتا ہے۔ تمہارے دھرم سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میرا دھرم؟ تو کیا تم ہندو نہیں ہو؟ مجھے اچانک اپنی غلطی کا خیال آیا۔ میں نے کہا نا، مجھے دھرم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر پھیل گئی۔ باتوں ہی باتوں میں وقت تیزی سے گزر گیا۔ پھر جب شام کا اندھیرا پھیلا تو لانچ کا انجن اسٹارٹ کر دیا گیا۔ مسافروں کو ایک بار پھر احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ساتھ ہی کپتان نے بتایا کہ لانچ کی خستہ حالت کے پیش نظر کھلے سمندر میں مزید رکے رہنا ناممکن تھا، جبکہ خلیج کے دہانے سے ایرانی بحریہ کے جانے کے امکانات اس وقت تک مفقود تھے۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ خلیج فارس میں داخل ہونے کے بجائے تمام مسافروں کو کھلے سمندر میں واقع ایک ویران ساحل پر اتار دیا جائے۔ کپتان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے عملے سمیت اس وقت تک مسافروں کے ساتھ ساحل پر رکا رہے گا
جب تک انہیں لاریوں کے ذریعے منزل کی طرف روانہ کرنے کا انتظام نہ ہو جائے۔ مسافروں کے لیے یہ نوید حوصلہ افزا تھی۔ ساحل کا لفظ ان کے لیے خوشیوں کا باعث تھا۔ پل بھر میں لوگ گزرے ہوئے ہولناک حادثے کو بھول گئے اور ان میں جوش و خروش کی ایک نئی لہر بیدار ہو گئی۔ 6 دن تک مسلسل لہریں اور آسمان دیکھتے دیکھتے مسافر اکتا چکے تھے اور اب ساحل کی امید نے ان کے دلوں میں تازہ ولولے بیدار کر دیے تھے۔ پاروتی بھی بہت خوش تھی، مگر مجھے کپتان کے اس فیصلے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے کئی بار اپنے ذہن کو ٹٹولا، مگر اپنے اس ذہنی رد عمل کا میں کوئی جواب نہ پا سکا۔ جوں جوں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، میرا بے نام ذہنی اضطراب بھی بڑھتا چلا گیا۔ لانچ کھلے سمندر میں غراتی تیزی سے گمنام منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ کپتان کو کیبن کے باہر ریلنگ کے سہارے کھڑا دیکھ کر میں اس کے پاس پہنچا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے ناگواری سے میری طرف گھوم کر دیکھا۔ ہم کتنی دیر میں ساحل پر پہنچ جائیں گے؟ ساحل نظر آئے گا تو بتا دیا جائے گا، وہ چڑچڑے لہجے میں بولا۔ ہم کس جگہ اتریں گے؟ میں نے اس کے چڑچڑے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل سوال داغ دیا۔ جواب میں اس نے غرا کر چند فحش گالیاں بکی۔ میں خاموشی سے واپس ہو لیا۔ کچھ دیر بعد کپتان کے گلے میں دوربین نظر آنے لگی۔ مسافروں میں بھی ہیجان بڑھنے لگا۔ وہ بار بار اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر گھور اندھیرے میں ساحل دیکھنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ اس سنسنی کے عالم میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ مسافروں کے لیے انتظار اعصاب شکن ہوتا جا رہا تھا کہ موجوں کے ساحل سے ٹکرانے اور دم توڑنے کا دھیما دھیما شور سنائی دیا۔ ساحل آ گیا! ساحل آ گیا! ایک مسافر خوشی میں بے اختیار چیخ اٹھا۔ ایک ملا غراتا ہوا اس کی طرف لپکا اور چند گالیوں کے ساتھ اس کی گردن پر بھرپور ہاتھ جڑ دیا۔ اب آواز نکالی تو گلا دبا دوں گا۔ پٹنے والا سہم کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ طوفان کے دوران میں ملاحوں کی صفاقی ہر شخص دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ ملا جو کہتے ہیں وہ کر گزرنے پر بھی قادر ہے۔ رفتہ رفتہ اندھیرے میں تاریک ساحل ایک سیاہ لکیر کی طرح نظر آنے لگا۔ دم توڑتی ہوئی متحرک موجوں سے آگے ویران، تاریک اور خاموش ساحل تاحد نظر پھیلا ہوا تھا۔ انجن بند کر دیا گیا اور لانچ اپنے ہی زور میں خاموشی سے ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ مسافروں کے چہرے خوشی سے کھلے پڑ رہے تھے۔ اگر انہیں بولنے کی آزادی ہوتی تو وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے، مگر سخت گیر ملا اجل کے فرشتوں کی طرح ان کے سروں پر مسلط تھے۔ اتھلے پانی میں پہنچنے کے بعد لانچ کا رخ بدل دیا گیا اور وہ ساحل کے متوازی تیرنے لگی۔ ایک ملا کپڑے اتار کر آہستگی سے پانی میں کود گیا۔ کچھ دیر تک پانی میں تیرنے اور غوطے لگانے کے بعد اس ملا نے ریلنگ پر جھکے ہوئے کپتان کو بتایا کہ اس مقام پر پانی کی گہرائی مناسب ہے، ساحل کا چکر بھی لگا لو۔ کپتان نے نیچی آواز میں حکم دیا۔ لانچ اسی جگہ روک دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساحل پر گئے ہوئے ملا نے واپس آ کر میدان صاف ہونے کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ وہاں ایسی کھاڑیاں موجود ہیں جن میں پوری فوج چھپ سکتی ہے۔ مسافروں کو اترنے کا حکم ملا۔ کئی افراد جوش میں نیچے کودے اور پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہونے کی بنا پر ڈبکیاں کھانے لگے۔ بیزار ملاحوں نے بدقت تمام انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ وہاں پانی کمر تک گہرا تھا اور اس میں قدم بڑھاتے ہوئے توازن برقرار رکھنا بہت مشکل تھا۔ بیشتر سامان پہلے سمندر میں پھینکا جا چکا تھا۔ جو رہ گیا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ لانچ تیزی کے ساتھ خالی ہونے لگی۔ کپتان بدستور لانچ پر ہی موجود تھا۔ میں نے کمر سے بندھا ہوا روزیلا کا ریوالور احتیاط سے اپنی بغل کے قریب کھسکا دیا تاکہ پانی کے باعث گولیاں ناکارہ نہ ہو سکیں۔ پھر میں بھی پاروتی کے ہمراہ پانی میں اتر گیا۔ جب یکے بعد دیگرے سارے مسافر ساحل پر آ گئے تو ملاحوں نے بے زبان انسانوں کی اس بھیڑ کو ٹیلوں کی طرف ہانکنا شروع کر دیا۔ نرم اور ٹھنڈی ریت اس وقت ایک نعمت غیر مترقبہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان سے ذرا دور خوابناک ٹیلوں اور چٹانوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ چٹانیں عبور کرنے کے بعد لانچ نظروں سے اوجھل ہو گئی اور مسافروں کو چٹانوں کی اوٹ میں جگہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسافر خوشی خوشی اپنے ٹھکانے بنانے میں مصروف تھے کہ ملا غیر محسوس طریقے پر وہاں سے کھسکنے لگے۔ میں شروع سے ہی ان کی طرف سے ہوشیار تھا۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ایک ملا کا راستہ روک کر سخت لہجے میں پوچھا۔ لانچ سے کھانے پینے کا سامان اتارنا ہے، آ جاؤ، تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ لانچ وہیں رکی رہے گی؟ نہیں، اسے کسی کھاڑی وغیرہ میں چھپانا ہوگا تاکہ دن کے اجالے میں اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔
وہ خلاف توقع شریفانہ لہجے میں بولا اور جانے کے لیے مڑا۔ اس کے شریفانہ رویے نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ میں نے پھرتی سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ رک جاؤ اور میری طرف دیکھو۔ وہ بجلی کی تیزی سے میری طرف گھوما اور ریوالور کا مہیب دہانہ دیکھتے ہی دہشت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ قدم جہاں تھے وہیں گڑ کر رہ گئے۔ اس وقت ہم دونوں ایسی جگہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں تھے جہاں ہمارا دیکھ لیے جانا مشکل تھا۔ اس کے بیشتر ساتھی لانچ کی طرف جا چکے تھے۔ جو رہ گئے تھے ان کی کسی بھی لمحے آمد کا اندیشہ تھا۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ بھیجا اڑا دوں گا۔ لانچ سے کھانا اتارنے۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں کسی متوقع خطرے سے بچنے کے لیے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ مجھے جانے دو، وہ مجھے چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ تو تم لوگ ہمیں یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کر جاؤ گے؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بے نام ذہنی خلش کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ غالباً میری چھٹی حس اس خطرناک صورتحال کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ میرے لہجے کی سختی بھانپ کر وہ بے چوچرا میرے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص پر ہاتھ ڈال کر بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ اگر میں اسے وہیں چھوڑ دیتا تو وہ لوگ وہاں رک کر مجھے گھیر سکتے تھے۔ اسے ہلاک کرنے کی صورت میں وہ سب اس وقت تک فرار نہ ہوتے جب تک کسی کھاڑی میں اپنے ساتھی کی لاش نہ پا لیتے۔ میرے لیے لانچ کو روکنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ میں نے اضطراری کیفیت میں اچانک اس کی کن پٹی پر فائر کر دیا۔ وہ ایک ہولناک چیخ مار کر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا، اور میں پوری قوت سے تاریک چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں گھس گیا۔ فائر کے رد عمل کے بارے میں میرا آخری اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ فائر کے شور کے ساتھ ہی رات کا سناٹا انسانی شور و غل سے گونج اٹھا۔ شور کا اصل مخرج مسافروں کی طرف تھا۔ شاید فائر کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ادھر سمندر کی جانب سے بھی ملی جلی آوازیں ابھرنے لگیں۔ پھر سناٹے میں لانچ کے انجن کی تیز آواز سنائی دی جو بتدریج دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی کمین گاہ میں چھپا اپنے چڑھے ہوئے سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ لانچ والے فائر کا شور سن کر یہی سمجھے ہوں گے کہ کسی گشتی جماعت نے اچانک دھاوا بول دیا ہے، اسی لیے وہ بلا توقف دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مگر مجھے بے سر و سامان مسافروں کی پریشانی کا افسوس تھا جو شاید مختلف سمتوں میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لانچ کے انجن کا شور رات کے سناٹے میں گم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مسافروں کا شور بھی مختلف سمتوں میں معدوم ہوتا جا رہا تھا۔ میں ریوالور سنبھالے احتیاط کے ساتھ چٹانوں سے نکل آیا۔ میرے شکار کی خون میں نہائی ہوئی لاش اسی جگہ پڑی تھی جہاں وہ میرے ہاتھوں زخمی ہو کر گرا تھا۔ اس کے سر سے بہنے والے خون نے ریتیلی زمین پر بہت بڑے سرخ دھبے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میں نے اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد اس طرف کی راہ اختیار کی جہاں لانچ کے بدنصیب مسافروں کو شب برسری کے لیے ٹھہرایا گیا تھا، اور وہاں پہنچ کر میرے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ کھاڑیاں ویران پڑی تھیں اور اندھیرے میں وہاں جوتے اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بکھری تھیں۔ مسافروں کا تقریباً سارا سامان طوفان سے بچاؤ کی خاطر سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، اور جو کچھ ان کے پاس رہ گیا تھا وہ دہشت کے باعث وہاں چھوڑ بھاگے تھے۔ میں نے اپنے دل پر اداسی کی لہر غالب آتی محسوس کی۔ مسافروں کو جس انداز میں اس ویران ساحل پر اتارا گیا تھا اس کے پیش نظر ان کا مقدر مجھ پر واضح ہو چکا تھا۔ ناگہانی طوفان کے باعث لانچ کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ کپتان کے لیے سمندر میں ٹھہر کر خلیج کا دہانہ صاف ہونے کا انتظار کرنا دشوار تھا۔ اسے یقین رہا ہوگا کہ کسی بھی وقت لانچ کے تختے اپنی جگہ چھوڑنی شروع کر دیں گے، لہٰذا اس نے مسافروں کو ایک فرضی کہانی سنا کر دھوکے سے اس گمنام ساحل پر اتار دیا۔ اس کا شیطانی منصوبہ یہی رہا ہوگا کہ مسافروں کو وہاں چھوڑ کر خود واپس فرار ہو جائے، اور مرنے والا میرے سامنے اس منصوبے کا اعتراف بھی کر چکا تھا۔ ان حالات میں مسافروں کا وہاں بھٹکنا لازمی تھا، مگر میرے اضطراری فائر کے باعث وہ حالات کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں بہتری کا بس ایک ہی پہلو تھا کہ وہ لوگ جو وقت آرام کرنے میں ضائع کرتے اب وہ جد و جہد میں صرف کیا جا سکتا تھا۔ محمد مجھے پاروتی کا خیال آیا۔ وہ بھی رات کے اندھیرے میں نہ جانے کس طرف نکل گئی تھی۔ وہ عورت اپنی حرکتوں کے باعث آہستہ آہستہ میرے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بچھڑ جانے سے میں خاصی دشواریوں سے بچ گیا تھا۔ میں نے ریوالور ایک مرتبہ پھر اپنی کمر سے باندھا اور وہیں زمین پر دراز ہو گیا۔ دن کے اجالے میں علاقے کا جائزہ لینے کے بعد ہی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ کھردری چٹان کی ٹھنڈی سطح اس وقت میرے لیے نینی کی خوابگاہ میں موجود پرتکلف بستر سے کم نہیں تھی۔ سفر کی صحبتوں اور مسلسل تکان نے میرا حال ابتر کر دیا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔
وہ ساری رات میں نے بھیانک خواب دیکھتے بسر کی. پھر بدن میں عجیب سی سوزش کے باعث میری آنکھ کھل گئی. بیدار ہونے کے ساتھ ہی وہ سوزش اتنی بڑھ گئی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میرا پورا لباس پسینے میں شرابور تھا. سمندری ہواؤں میں شامل جو نمک میرے بدن پر تہ در تہ جم گیا تھا شدید گرمی اور پسینے کے باعث اپنا رنگ دکھا رہا تھا. سورج مشرقی افق سے تھوڑا ہی بلند ہوا تھا. میری رسٹ واچ اس مقام پر ناکارہ ہو چکی تھی کیونکہ اس جگہ کے مقامی وقت کا مجھے علم نہیں تھا. پھر بھی سورج کی بلندی کو دیکھتے ہوئے میرا اندازہ تھا کہ صبح کے 9 یا 10 بجے ہوں گے. مگر اس وقت سورج سے آگ برس رہی تھی. ہوا میں بھی لو کا سا اثر موجود تھا اور پتھریلی چٹانیں دھوپ کی شدت سے تپ رہی تھیں. میں گہرے گہرے سانس لیتا ہوا ایک سایہ دار جگہ پر پہنچ گیا. وہاں جلتی ہوئی زمین اور سورج کی براہ راست تپش سے تو نجات مل گئی، مگر گرم ہوا پھر بھی جسم کے کھلے ہوئے حصوں کو جھلسا رہی تھی. میرا قیاس بتا رہا تھا کہ اگر میں مزید کچھ دیر وہاں رکا تو دوپہر تک سورج اس قدر آگ برسانے لگے گا کہ میرے لیے سایہ دار جگہ سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. پانی کے بغیر اس غضب کی گرمی سے مقابلہ کرنا میرے بس سے باہر تھا. مجھ سے چند سو گز کے فاصلے پر ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا، مگر میں وہ پانی پیاس بجھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا. ناقص غذا اور صبر آزما سفر کے باعث سارا جسمانی نظام پہلے ہی ضرورت سے زیادہ حساس تھا. اگر میں یہ بدپرہیزی کر بیٹھتا تو شاید آنتوں کی سوزش میرے لیے جان لیوا روگ کی صورت اختیار کر لیتی. میں آہستہ آہستہ سائے سے باہر نکلا. گرم ہوا نوکیلے نیزوں کی طرح جسم اور آنکھوں میں پیوست ہو رہی تھی. یہ احساس ہو رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں میرا سارا وجود موم کی طرح پگھل کر بہہ جائے گا. ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے چاروں طرف پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، گویا میں کسی ویران اور غیر آباد جزیرے کا قیدی تھا. پھر فوراً ہی مجھے دوسرے بدنصیب مسافر یاد آئے جو رات کے اندھیرے میں فرار پر مجبور ہو گئے تھے. ان میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ نادانستگی میں وہ سب سمندر میں جا ڈوبے تھے. معمن میرے ذہن میں سراب کے تصور نے سر اٹھایا اور میں نے پوری توجہ سے سامنے نظریں مرکوز کر دیں. کافی دیر تک ادھر کا جائزہ لینے کے بعد میں نے پشت پر پھیلے ہوئے سمندر کا رخ کیا اور مجھ پر یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ میری نگاہیں اب تک سراب دیکھتی رہی ہیں. چٹانوں کے پیچھے ٹھاٹھے مارتا کھلا سمندر تھا اور ان سے آگے تاحد نظر ریگستان پھیلا ہوا تھا. گرم ہواؤں کے باعث اس صحرا نے بھی سمندر کا روپ اپنا لیا تھا. کافی دیر تک میں بے یقینی کے عالم میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صحرا میں گھورتا رہا. میں سراب کے بارے میں سنتا رہا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سراب اس قدر پرفریب اور حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے. آگے جھلستا ہوا صحرا اور پیچھے ٹھاٹھے مارتا سمندر. میرے لیے کسی طرف پناہ نہیں تھی، بس وہ کھاڑیاں اور بنجر ٹیلے مجھے سایہ فراہم کر سکتے تھے. مگر میں ایک بھوکا پیاسا انسان اس ہولناک گرمی کا مقابلہ کب تک کر سکتا تھا؟ میں نے فوری سفر کا ارادہ ترک کر دیا. ان ٹیلوں کے سائے سے نکلنے کے چند گھنٹوں بعد ہی میری حالت اس قدر خراب ہو جاتی کہ میرے لیے آگے بڑھنا ممکن نہ رہتا، نہ واپسی کی قوت رہتی. گرمی کا زور ٹوٹنے کے بعد ہی سفر شروع کرنا مناسب تھا. میں ایک سایہ دار جگہ پر لیٹ گیا جہاں ہوا کے براہ راست جھونکے بھی نہیں آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہاں تپش بہت تھی، بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی تندور کے دہانے کے قریب بیٹھا ہوں. میں نے سونے کی کوشش کی، مگر اس قدر خوفناک صورتحال میں سونا تو کیا، اونگنا تک مشکل تھا. لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ جسم کے مساموں میں جلن بڑھتی جا رہی تھی اور زبان حلق کی جڑ تک بالکل سوکھتی جا رہی تھی. میں اپنے جسم کو کم سے کم حرکت دینی چاہ رہا تھا تاکہ آنے والے صبر آزما سفر کے لیے زیادہ سے زیادہ توانائی کو محفوظ رکھ سکوں. مگر میرے لیے زیادہ دیر تک وہاں پڑے رہنا مشکل ہو گیا. پسینوں میں بھیگا ہوا لباس جسم سے چپکتا جا رہا تھا. میں نے گھبرا کر وہ جگہ چھوڑ دی اور سمندر کی طرف ہو لیا. ریوالور، سگریٹ، ماچس اور دیگر چیزیں ایک جگہ رکھی اور خود کپڑوں سمیت پانی میں اتر گیا. اس قیامت خیز گرمی کے مقابلے میں پانی بہت فرق بخش تھا. میں نے آنکھیں بند کر کے پانی میں غوطہ لگایا اور میرے بدن کے روئیں روئیں میں تازگی کی لہر سرایت کر گئی. میں الٹے سیدھے ہاتھ پر چلا کر پانی میں تیرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا سہل نہیں. تیراکی میں انسان کی توانائی خاصی تیزی سے زائل ہوتی چلی جاتی ہے. میں کنارے پر آ کر گیلی ریت میں لیٹ گیا اور لہریں میرے جسم کے ارد گرد دم توڑنے لگی. اچانک میری نگاہ ٹیلوں کے ایک دور افتادہ سرے پر پڑی اور میں چونک پڑا. کوئی انسانی سایہ
کھاڑیوں سے نکل کر لڑکھڑاتا ہوا ساحل کی طرف آ رہا تھا۔ چند ہی ثانیوں میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ پاروتی تھی۔ پاروتی! میں نے اٹھ کر اسے پکارا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ دیوانوں کی طرح چیختی ہوئی میری طرف دوڑ پڑی۔ قریب آ کر وہ ہانپتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں لے کر الگ کرنا چاہا، مگر وہ میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے رخساروں پر آنسو روا تھے اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے احتیاط سے پانی میں لٹا دیا اور خود دور بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ جب 2-4 لہروں نے اس کے بدن پر سے گزر کر دم توڑا تو اچانک اسے ہوش آ گیا۔ پھر اس سے قبل کہ میں اس کے ارادے سے آگاہ ہوتا، وہ بے تابانہ انداز میں قدرے آگے بڑھ کر غٹا غٹ سمندری پانی پیتی چلی گئی۔ یہ پانی مت پیو! میں چیختا ہوا اس کی طرف لپکا، مگر اس پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور جب میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھایا تو وہ نڈھال سی ہو کر میرے شانے سے آ لگی۔ نمکین اور کڑوا پانی ضرور ہے، مگر پانی تو ہے نا؟ وہ عجیب آسودہ لہجے میں بولی۔ یہ تمہاری آنتوں کو برباد کر دے گا پاروتی۔ پیاسا مرنے سے تو یہی بہتر ہے نا؟ رات سے کہاں تھی تم؟ چھاپے کے بعد ایک دراڑ میں چھپی بیٹھی تھی، تمہیں ڈھونڈنے کی بھی ہمت نہیں پڑی، اب پیاس سے مجبور ہو کر باہر آئی ہوں۔ میں دل ہی دل میں گھٹ کر رہ گئی۔ میرے فار سے وہ بھی چھاپے کے وہم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ جس کا جدھر میں اٹھا وہ ادھر بھاگ لیا، وہ نیم خواب دیدہ لہجے میں بولی۔ شاید اس پر پھر بے ہوشی طاری ہونے والی تھی۔ خالی پیٹ میں سمندری پانی پی کر اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سہارا دے کر پانی سے باہر لاتا، وہ ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئی اور میں اسے باہوں میں اٹھا کر جھلسا دینے والی گرم ہوا سے محفوظ اس کھاڑی میں لے آیا جو میں نے بڑی دشواری کے بعد تلاش کی تھی۔ اسے ایک ہموار جگہ پر لٹا کر میں ایک پتھر کے سہارے بیٹھ گئی۔ میرا ذہن اس وقت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ہندوستان سے تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مقدر کی گردش ابھی باقی تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کس علاقے میں موجود ہوں اور سامنے پھیلا ہوا صحرا کتنا وسیع ہے اور پہلی آبادی وہاں سے کتنے فاصلے پر مل سکے گی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ پھر پاروتی کی کمزور سی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ نقاہت کے عالم میں بدستور زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا حسین چہرہ زرد پڑ رہا تھا، یوں معلوم دیتا تھا جیسے گلاب کی پتیاں سوکھ چلی ہوں۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے اور وہ آنکھیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ لانچ چلی گئی ہے؟ کوری کی آواز کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو آسمان سے آگ برستی محسوس ہوتی ہے۔ ہم ایک صحرا کے کنارے پر ہیں، وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ میں نے ان کا ایک آدمی مار دیا۔ پتہ نہیں اس قیامت کی گرمی میں باقی لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو وہ گولی تم نے چلائی تھی؟ ہاں۔ مجھے لگتا ہے میرا آخری سمے آ گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنتیں کٹی جا رہی ہوں۔ یہ سمندری پانی کا اثر ہے، اسی لیے میں نے تمہیں پانی پینے سے منع کیا تھا، پر تم نہ مانی۔ تم کتنے اچھے ہو، شروع سے ہی میرا خیال رکھتے آ رہے ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ابھی تک تم نے بتایا ہی نہیں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، بولنے سے پیاس کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ نام بتا دو، پھر چپ ہو جاؤں گی۔ وہ ضدی بچے کی طرح بولی۔ دیا ساگر۔ میں نے ذہن میں آنے والا پہلا نام دہرا دیا۔ ساگر ہو کر بھی پیاسے ہو؟ خود پیاسے ہو تو میرے من کی آگ بجھا دو، یا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اپنے ذہن پر قابو رکھو پاروتی، ہم بہت بھیانک صورتحال سے دوچار ہیں۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، پر میں تمہیں چاہنے لگی ہوں ساگر۔ میں نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس نے کئی بار مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ جب کافی دیر تک اس کی آواز سنائی نہ دی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بار پھر گہری نیند سو چکی تھی۔ وقت کی رفتار سست پڑ گئی تھی۔ میرے لیے ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ زبان اور ہونٹ بالکل خشک ہو گئے تھے اور ذہن پر آنے والے لمحات کی ہیبت سوار تھی۔ اپنی بقا کی خونریز جدوجہد میں نہ جانے مجھ سے کون سے ایسے گناہ سرزد ہوئے تھے
جن کی پاداش میں مجھے یہ صحبت جھیلنی پڑ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے سورج کی تپش اور گرم ہواؤں کی شدت میں کمی آنی شروع ہوئی۔ میں اپنی پناہ گاہ سے نکل کر باہر فضا کا جائزہ لینے لگا۔ زمین اب بھی جل رہی تھی، مگر مجموعی طور پر موسم قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے واپس آ کر پاروتی کو بیدار کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ انداز میں بار بار پلکیں جھپکانے لگی۔ اس کے نقاہت زدہ چہرے پر خوف کے سائے لرزاں تھے اور وہ بار بار زبان سے اپنے ہونٹوں کو تر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں سفر شروع کرنا ہے پاروتی۔ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے میرے چہرے کو تکتی ہوئی اٹھ گئی۔ میں ریوالور سمیت اپنا ساز و سامان پہلے ہی سمیٹ چکا تھا، لہٰذا اس کا بازو تھامے کھلے آسمان کے نیچے آ گیا۔ پانی، ساگر، وہ دیکھو سامنے کوئی جھیل ہے۔ باہر آتی وہ خوشی سے دیوانہ وار چیخ اٹھی۔ اس کی نگاہیں تپتے ہوئے صحرا کی وسعتوں میں کہیں مرکوز تھیں۔ میں نے مایوسی سے کہا، جھیل نہیں، وہ سراب ہے پاروتی۔ نہیں نہیں، غور سے دیکھو، وہ پانی ہے ساگر، بھلا سراب بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم تھوڑی دیر میں وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے اس کی تردید کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ یہ امید اس میں نیا حوصلہ پیدا کر سکتی تھی۔ ہم اسی طرف چل رہے ہیں۔ سمت کا بس ایک ہی اندازہ باقی تھا، سورج اور اپنے سائے کے ذریعے میں نے شمال کا یقین کیا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ اس جھیل کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی بستی ہوگی، وہاں کے لوگ ہماری مدد کریں گے، پاروتی بولی۔ اس وقت تک ہم کافی آگے نکل آئے تھے۔ میں چلتے چلتے رک گیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ ہم اسی طرف سے آئے ہیں نا؟ میں نے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اب وہاں بھی پانی ٹھاٹے مارتا نظر آ رہا ہے۔ وہ پلٹی اور پھر حیران رہ گئی، مگر اس کے ذہن پر ابھی تک خود فریبی سوال تھی۔ پانی تو ہے، مگر شاید وہ سمندر ہے۔ سمندر؟ سمندر تو چٹانوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں رہ گیا۔ وہ دیکھو ذرا ادھر، وہ کیا ہے؟ میرے اشارے کی سمت میں اس نے دیکھا اور اس کے منہ سے تحیر آمیز آواز نکلی۔ پھر اس نے بائیں جانب بھی دیکھا تو دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر نیچے بیٹھ گئی۔ اوہ، یہ تو ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا ہے۔ اور تم کہو گی کہ ہم کسی جزیرے پر ہیں؟ ہر طرف سراب ہی سراب ہے۔ یہ پانی جیسی پرچھائیاں بھٹکے ہوئے سیرانوردوں کو تھکا تھکا کر ہلاک کر دیتی ہیں۔ ان کا خیال چھوڑ دو، ورنہ ہم سندھ بھی بھلا بیٹھیں گے۔ اس کے چہرے پر نا امیدی پھیل گئی اور وہ دل شکستہ انداز میں میرے ساتھ بولی۔ ہم دونوں کے لیے نرم اور گہری ریت میں چلنا سخت دشوار ہو رہا تھا۔ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ریتیلی زمین ہمیں پیچھے کھینچ رہی تھی۔ ہر قدم ریت میں کئی کئی انچ دھنس جاتا تھا۔ پاروتی شروع سے ہی ننگے پیر تھی، مگر مجھے بھی جوتے اتار کر شانوں سے لٹکانے پڑے، کیونکہ جوتوں کے اندر ریت ہی ریت بھر گئی تھی اور اس وزن کے ساتھ چلنا دشوار تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے آگ برساتا سورج مغرب کی جانب غروب ہونے لگا۔ آگ اگلتی زمین کی حرارت بھی مان پڑنے لگی۔ پھر ہر سو دھندلا چھاتا چلا گیا۔ سورج ڈوب چکا ہے، اب سمتوں کا خیال رکھنا پاروتی۔ ہمیں ہر قیمت پر بالکل سیدھے چلنا ہے، ورنہ ہم اسی بھول بھلائیوں میں گھومتے رہیں گے۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا ساگر، میری ٹانگیں گھوڑوں کی طرح دکھنے لگی ہیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، یہ احساس مجھے بھی تھا، اور اس قدر شدید کہ اس کے سامنے پانی کی طلب قدرے مام پڑ چکی تھی۔ اسی جگہ رک جاؤ، پستانے سے پہلے نشانی لگا دو تاکہ ہم بعد میں کسی اور رخ پر نہ چل پڑیں۔ ریت نرم تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے شمالاً جنوباً ایک نالی بنائی۔ 2-3 فٹ لمبی نالی تیار کر کے میں نے اس کے شمالی سرے پر ایک چھوٹا سا ٹیرا بنا دیا جو سفر کے دوبارہ آغاز میں ہماری رہنمائی کر سکتا تھا۔ پھر میں ریت پر دراز ہو گیا جو اب بھی ہلکی ہلکی گرم تھی۔ پاروتی کرہاتی ہوئی میرے پہلو میں لیٹ گئی۔ اس کا بدن گرم ہو رہا تھا۔ تمہیں بخار ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے پریم کے 2 بول بول دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ نفرت سے تو نہیں بول رہا۔ میں نے آہستگی کے ساتھ اپنے بازو اس کے جسم کے گرد حمائل کر دیے۔ پھر میں نے اسے خود سے الگ کیا اور بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ہوا میں فرحت آمیز تازگی اور خنکی پیدا ہو چلی تھی۔ ریت بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ صحرا کی وہ رات اتنی سکون آمیز اور راحت بخش تھی کہ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ دن میں وہ صحرا جہنم کا منظر پیش کرتا ہوگا۔ دور کیوں ہٹ گئے ساگر؟ تمہارے بدن سے اٹھنے والی مہکار میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔
تو چھا جانے دو نا، دیکھو یہ سمے کتنا پیارا ہے۔ یہ باتیں بھول جاؤ پاروتی۔ ایسا نہ کہو ساگر۔ مجھ سے دور ہو جاؤ پاروتی، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں۔ کھلونا نہیں؟ تم تو میرے محسن ہو ساگر، مجھے اس طرح مت ٹھکراؤ، میں اتنی بری تو نہیں ہوں۔ پھر وہ بیمار اور پیاسی عورت اٹھ کر اچانک مجھ سے لپٹ گئی۔ میں چند لمحوں تک منتظر رہا کہ وہ شاید خود ہی الگ ہو جائے گی، مگر جب جنون کے عالم میں وہ حد سے تجاوز کرنے لگی تو میں نے اسے بے رحمی سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر ریت پر جا گئی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ پاروتی، اگر اب تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو تھپڑ مار مار کر تمہارا چہرہ لہو لہان کر دوں گا۔ تم مجھے تھپڑ مارو گے؟ ہاں، میں اپنی قوت مزاحمت تمہاری عیاشی کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا، مجھے ہر قیمت پر اس صحرا سے زندہ نکلنا ہے۔ میں دیکھوں گی کہ تم کیسے اس صحرا سے نکل سکتے ہو، مجھ کو نظر انداز کر کے تم بھی راستہ نہیں پا سکو گے۔ وہ اچانک غصیلے لہجے میں بولی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میری بنائی ہوئی نالی میں ریت بھرنے لگی۔ اس نشان کو مٹا کر وہ میرے مصائب میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔